سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ حمیرہ رانا سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ گزشتہ 1 سال کے دوران حکومت کی دانشمندانہ پالیسیوں کی بدولت ملکی معیشت ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی معاونت سے توانائی کے شعبے میں قابل ذکر ترقی دیکھی گئی ہے۔ پرنس کریم آغا خان مرحوم کی تدفین کے موقع پر آج قومی سطح پر یوم سوگ منایا جا رہا ہے۔ سندھ حکومت نے آج سے صحرائے تھر سفاری ٹرین کا آغاز کیا ہے۔ اور سہ ملکی ایک روزہ بین الاقوامی سیریز کا افتتاحی کرکٹ میچ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان لاہور میں جاری ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ گزشتہ 1 سال سے حکومت کی دانشمندانہ پالیسیوں کی بدولت پاکستانی معیشت ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ 8 فروری 2024 کے انتخابات کے بعد سے زراعت اور صنعت سمیت مختلف شعبوں میں بہتری دیکھی گئی ہے۔ سرمایہ کاری میں اضافہ ہوا ہے اور مہنگائی 38% سے کم ہو کر تقریباً 2% ہو رہ گئی ہے۔ عوام نے حکومت کی 1 سالہ کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ اس عرصے کے دوران ملکی معیشت مستحکم ہوئی ہے، جس سے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوئے ہیں۔ انہوں نے اس پر زور دیا کہ مہنگائی میں کمی سے عام آدمی کو سہولت ہوئی ہے۔ صدر آصف علی زرداری چین کے 5 روزہ دورے کے بعد وطن واپس روانہ ہو گئے ہیں۔ چین میں اپنے قیام کے دوران صدر زرداری نے اپنے چینی ہم منصب صدر شی جن پنگ اور وزیر اعظم لی چیانگ سے ملاقاتیں کیں۔ انہوں نے چین کے شہر ہاربن میں 9ویں ایشیائی سرمائی کھیلوں کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی۔ دورے کے دوران مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے پاکستان اور چین کے درمیان مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے۔ پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین حافظ طاہر محمود اشرفی نے کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں امن سے متعلقہ تمام مسائل کا حل آزاد اور خود مختار فلسطین ہے۔ انہوں نے لاہور میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امت مسلمہ غزہ میں فلسطینیوں کو ان کی سرزمین سے بے دخل کرنے کی کسی بھی کوشش کی مخالفت کرے گی۔ انہوں نے عالمی برادری پر اور مسلم امہ پر زور دیا کہ وہ غزہ میں تعمیر نو کے عمل میں اپنا کردار ادا کرے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی معاونت سے توانائی کے شعبے میں نمایاں پیش رفت ہوئی ہے۔ تیل اور گیس کی ترقیاتی کمپنی OGDCL نے خیبر پختونخوا کے ضلع لکی مروت میں تیل اور گیس کی پیداوار شروع کر دی ہے۔ سوئی ناردرن گیس پائپ لائن کے نیٹ ورک میں گیس کی شمولیت سے قومی سطح پر توانائی کی فراہمی کو مستحکم کرنے میں مدد ملے گی۔ توقع ہے کہ نئے دریافت شدہ کنویں سے یومیہ 85 لاکھ مکعب فٹ گیس اور 610 بیرل یومیہ تیل کی پیداوار ہوگی۔ اسلام آباد، پنجاب اور بلوچستان کے صوبوں میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ اعلامیے کے مطابق امن و امہ برقرار رکھنے اور لوگوں کے جان و مال کی حفاظت کے لیے ہر قسم کے اجتماعات، جلسوں، ریلیوں اور دھرنوں پر پابندی ہوگی۔ شمالی وزیرستان کے علاقے دتا خیل میں سیکورٹی فورسز کی کارروائی میں ایک افغان شہری لقمان خان عرف نصرت ہلاک ہو گیا۔ مسلح افواج کے شعبہ تعلقات عامہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ افغان عبوری حکومت کے حکام سے رابطہ کیا جا رہا ہے کہ وہ افغان شہری ہونے کی وجہ سے اس کی لاش وصول کریں۔ ISPR نے مزید کہا ہے کہ ایسے واقعات پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں افغان باشندوں کے ملوث ہونے کا ناقابل تردید ثبوت ہیں۔ بیان میں توقع ظاہر کی گئی ہے کہ عبوری افغان حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گی اور پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دے گی۔ پاکستان میں صومالیہ کے سفیر شیخ نور محمد حسن نے آج لاہور میں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے ملاقات کی۔ فریقین نے ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور اور تعلیم و تجارت سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات بہتر بنانے کے طریقہ کار پر تبادلہ خیال کیا۔ صومالیہ کے سفیر نے پاکستان میں صومالی طلبہ کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا۔ گورنر پنجاب نے ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تعلیم اور تجارت سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ صومالیہ اور دوسرے ممالک سے آئے ہوئے طلبہ کو درپیش مسائل کے حل کے لیے ایک فوکل پرسن تعینات کیا جائے گا۔ صومالیہ کے سفیر نے کہا کہ ان کا ملک پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے اور پاکستان سے جراحی کے آلات، ادویات اور دوسری مصنوعات درآمد کرتا ہے۔ انہوں نے دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔
یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے کہا کہ ماحولیاتی آلودگی ایک سنگین مسئلہ ہے اور اس سے کامیابی کے ساتھ نمٹنے کے لیے پنجاب میں ٹھوس اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وہ آج لاہور میں پنجاب اسمبلی میں دولت مشترکہ پارلیمانی ایسوسی ایشن اور جنوب مشرقی ایشیا علاقائی کانفرنس کے دوسرے روز خطاب کر رہی تھیں۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ پاکستان کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جو موسمیاتی تبدیلی سے بری طرح متاثر ہوئے ہیں، کیونکہ ہمیں مستقبل میں پانی کی شدید قلت جیسے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت اینٹوں کے بھٹوں میں جدید ترین ٹیکنالوجی کی منتقلی اور پلاسٹک کے تھیلوں کے استعمال پر پابندی سمیت ماحولیاتی آلودگی کی روک تھام کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے کہا ہے کہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز صوبے کی ترقی کے لیے انتھک محنت کر رہی ہیں۔ آج لاہور میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عوام کی بہبود کے لیے بڑی تعداد میں اقدامات کیے گئے ہیں۔ عظمہ بخاری نے کہا کہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ 30 سال کے طویل وقفے کے بعد لاہور میں میلہ مویشیاں کا افتتاح کریں گی۔ انہوں نے کہا کہ ہونہار وظائف خیبر پختونخوا سمیت دوسرے صوبوں میں بھی دیے جائیں گے۔ عظمہ بخاری نے کہا کہ نگہبان رمضان پیکج کے تحت مستحق خاندانوں کو ان کی دہلیز پر 10,000 روپے کا پے آرڈر فراہم کیا جائے گا، جس کے لیے رواں ماہ کی 15 تاریخ تک رجسٹریشن کا عمل جاری رہے گا۔ پنجاب کے وزیر اطلاعات نے کہا کہ پنجاب میں ICC چیمپئنز ٹرافی ہو رہی ہے، جس کے لیے مکمل سیکیورٹی فراہم کی جائے گی۔ سندھ حکومت نے آج سے صحرائے تھر سفاری ٹرین کا آغاز کر دیا ہے۔ سندھ کے وزیر ثقافت اور سیاحت نے آج کراچی کے کینٹ اسٹیشن پر ٹرین کا افتتاح کیا۔ وہ بھی زندگی کے مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ہمراہ ٹرین میں تھر کے لیے روانہ ہوئے، جو حیدرآباد اور میرپور خاص سے گزرنے کے بعد تھر کے علاقے چھوڑ میں پرچے جی ویری کے مقام پر پہنچے گی۔ ٹرین کے ذریعے سفر کرنے والے رات کو پرچے جی ویری کے سیاحتی مقام پر قیام کریں گے۔ یونیسیف پاکستان نے 14 سالہ زنیرہ قیوم کو موسمیاتی اقدام اور لڑکیوں کو بااختیار بنانے کے حوالے سے اپنی یوتھ ایڈوکیٹ مقرر کیا ہے۔ اس بات کا اعلان اسلام آباد میں بریتھ پاکستان کلائمیٹ کانفرنس کے دوران کیا گیا۔ زنیرہ قیوم کا تعلق بلوچستان سے ہے اور انہوں نے COP29 سمیت مختلف قومی اور بین الاقوامی فورمز پر پاکستانی نوجوانوں کی نمائندگی کی ہے۔ بلوچستان کے علاقے ہب میں لڑکیوں کی ثانوی تعلیم پر موسمیاتی تبدیلی کے باعث سیلابوں کے اثرات کے بارے میں ان کی تحقیق کو 2023 میں یونیسیف کے پالیسی ریسرچ مقابلے میں کامیاب قرار دیا گیا تھا۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے UNRWA کے سربراہ نے الزام لگایا ہے کہ اسرائیل کے زیر قبضہ علاقوں میں فلسطینی عوام کے حقوق کی مسلسل خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں۔ سماجی رابطے پر ایک بیان میں کمشنر جنرل فلپ لازارانی نے کہا کہ اکتوبر 2023 میں غزہ کی پٹی میں اسرائیلی جنگ کے بعد سے عوام کی منظم تضحیک کی جا رہی ہے۔ انہوں نے فلسطینیوں کے لیے اقوام متحدہ کے امدادی ادارے کی طرف اسرائیل کے زیر قبضہ علاقوں میں فلسطینیوں کی مدد کے عزم کا اظہار کیا۔ غزہ میں 183 فلسطینی قیدیوں کی رہائی کے بدلے میں آج 3 اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کیا جائے گا۔ اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی معاہدے کے تحت یہ قیدیوں کی رہائی کے بدلے 5ویں مرحلے کا حصہ ہے۔ غزہ پر اسرائیلی جارحیت سے 47,583 فلسطینی شہید اور 1,11,633 زخمی ہوئے ہیں۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی نے آج لاہور میں PCB کے بورڈ آف گورنرز کے اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس کے دوران بورڈ ارکان نے 117 دن کے ریکارڈ وقت میں قذافی اسٹیڈیم کے تعمیراتی کام کی تکمیل پر چیئرمین PCB اور ان کی ٹیم کا شکریہ ادا کیا اور مبارکباد دی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے محسن نقوی نے کہا کہ قذافی اسٹیڈیم کی تعمیر نو کی تکمیل کا صحرا ان کی پوری ٹیم کے سر ہے۔ لاہور میں سہ ملکی سیریز کے پہلے کرکٹ میچ میں نیوزی لینڈ نے پاکستان کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 12 اوورز میں 52 رنز بنائے تھے اور اس کے 2 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ اس سے پہلے نیوزی لینڈ نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ ٹیلی ویژن اور فلم کی نامور اداکارہ نگہت بٹ کی آج 5ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ نگہت بٹ نے تقریباً 3 دہائیوں تک شوبز میں کام کیا۔ انہوں نے پیاس، لنڈا بازار، خواہش اور وارث سمیت کئی ٹی وی ڈراموں میں اپنے فن کے جوہر دکھائے۔ وہ 2020 میں آج ہی کے دن لاہور میں انتقال کر گئیں۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے اکثر علاقوں میں موسم سرد اور جزوی طور پر ابرآلود رہے گا، تاہم شمالی بلوچستان میں بعض مقامات پر بارش اور برف باری کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور پشاور 23، لاہور 22، کراچی 28،
کوئٹہ اور گلگت 15، مری 14، مظفر آباد 18، سری نگر 9، جموں 19 اور لیہ -5 ڈگری سینٹی گریڈ۔ خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ گزشتہ ایک سال کے دوران حکومت کی دانشمندانہ پالیسیوں کی بدولت ملکی معیشت ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی معاونت سے توانائی کے شعبے میں قابل ذکر ترقی دیکھی گئی ہے۔ اور سہ ملکی ایک روزہ بین الاقوامی سیریز کا افتتاحی کرکٹ میچ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان لاہور میں جاری ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان پر آفیشیل پیج پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔